بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز پاکستانیوں، السلام علیکم۔ میں نے آج آپ کے سامنے انتہائی اہم اور حساس اور نازک موضوع کے اوپر آپ سے مخاطب ہونا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب سے پاکستان میں کرونا وائرس کے خطرناک اثرات مرتب ہوئے ہیں، تب سے لے کے آج کے دن تک پاکستانی قوم جو ہے یا تو براہ راست کرونا وائرس میں مبتلا ہوئی ہے یا پھر اس کے خوف میں مبتلا ہے۔ اکثر ہمارے حکومت نے اس خطرناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنے تئیں بہت زیادہ کوشش کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نے اکثر اپنے میڈیا ٹاک میں مزدوروں کا ذکر کیا ہے، پاکستان کی کمزور بدحال معیشت کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو سب سے زیادہ خطرناک حالات سے دوچار ہے، وہ ہے کرایہ دار طبقہ۔ اب فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر میں اسکول کی بلڈنگ کا مالک ہوں یا اپنے ذاتی مکان میں رہتا ہوں، تو مجھے کم از کم رینٹ کی فکر نہیں ہے۔ مجھے اگر فکر ہے تو اس چیز کی ہے کہ کرونا وائرس کے خطرناک اثرات ہیں، پتہ نہیں آج کیا ہو جائے گا، کل کو کیا ہو جانا ہے، کسی نے سنبھالنا بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ خطرہ ہے بلڈنگ کا مالک ہونے کے باوجود۔ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ چاہے بلڈنگ میں اسکول ہے، اب اسکول بالکل بند ہیں، کاروبار بند، دوسری ٹینشن۔ تیسرا یہ کہ گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ اب بلڈنگ مالک کو 3 سے 4 قسم کے خطرات کا سامنا ہے، لیکن اس کے برعکس ایک ہے کرایہ دار۔ وہ چاہے کرائے کی اسکول کی بلڈنگ میں ہے، اسکول چلا رہا ہے، یا پھر وہ کسی کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہے، اس کو مالک مکان، مالک بلڈنگ سے زیادہ خطرات کا سامنا ہے۔ ایک تو یہ کہ خطرناک کرونا وائرس کے اثرات کا اس کو بھی سامنا ہے، چاہے وہ رینٹ پہ بلڈنگ اسکول کی ہے، چاہے وہ رینٹ پہ مکان ہے۔ دوسرا، گھر کا خرچہ چلانا مشکل۔ تیسرا خطرہ یہ ہے کہ کاروبار بند۔ چوتھا یہ ہے کہ آپ بلڈنگ مالکان نے اگر تو 3 ماہ سے کرایہ نہیں مانگا، یہ بڑے 2 سے 3% لوگ ہیں، تو اب اکٹھا ہوتا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ اطلاعات ایسی ہیں کہ اب مالک مکان جو ہیں انہوں نے اپنے کرایہ دار کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اب وہ کرائے کا مطالبہ کرنے لگے ہیں، یا کرایہ دو یا پھر ہمارا گھر خالی کرو یا پھر ہماری بلڈنگ خالی کرو۔ میری اپنی حکومت سے اپیل ہے کہ کرایہ داروں کے لیے خصوصی طور پر جو ہے وہ اس کا نوٹس لے، حالات بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ کرایہ دار کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا اس وقت سروائیو کرنا۔ تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں، میرے خیال کے مطابق 80% جو پاکستان کی شرح خواندگی ہے اس میں رول ہے پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا۔ اگر میں اپنے ایریا کی بات کروں تو ہمارے ایریا میں مشعل کالج آف سائنسز ہے، بورڈ میں پوزیشن ہولڈر ادارہ ہے۔ اگر قائد ایجوکیشنل کمپلیکس کی بات کروں تو وہ بھی 3 سے 4 مرتبہ بورڈز میں، یونیورسٹیز میں پوزیشن ہولڈر ادارہ ہے۔ یہاں کے نتائج بہت بہترین اور بے مثال رہے ہیں۔ اگر میں شاہدرہ کی بات کروں تو وہاں پر اجالا کالج ہے، لرنرز کالج ہے، سٹارز کالج ہے۔ بیگم کوٹ شاہدرہ کی جو سرزمین ہے تعلیمی لحاظ سے بہت زرخیز ہے، یہاں کی درس و تدریس اپنی مثال آپ ہے، یہاں کی ٹیچنگ جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، یہاں پر اسکول مینجمنٹ جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، یہاں پر سٹائل آف مینجمنٹ جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ تعلیمی لحاظ سے اتنی سرزمین جو ہے وہ زرخیز ہے کہ اس کے نتائج چاہے بورڈز میں ہوں، چاہے کالجز میں ہوں، چاہے یونیورسٹیز میں ہوں، چاہے کسی بھی قسم کے بورڈ میں ہوں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ پورے پاکستان کی جو ہیں وہ مطلب توجہ کا مرکز جو ہے وہ حاصل کر چکی ہے، یہ ایسی زرخیز سرزمین ہے۔ لیکن جو بلڈنگز ذاتی اپنی بلڈنگ میں اسکول چلا رہے ہیں انہیں رینٹ کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن جو 95% ایسے اسکولز ہیں، ایسی کالجز ہیں جو رینٹڈ بلڈنگز میں ہیں، 5% ایسے ہیں جن میں اسکول مالکان کی اپنی اونرشپ ہے، انہیں تو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن جو 95% ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی بلڈنگز ہیں وہ رینٹڈ ہیں۔ اب مالکان جو ہیں اگر تو انہوں نے 2-3 ماہ صبر کیا ہے تو 3-4 لاکھ جو ہے وہ، اگر کسی کا کرایہ 50,000 ہے تو 3 ماہ کا آپ اندازہ کر لیں، اگر کسی بلڈنگ کا 1,00,000 روپیہ کرایہ ہے تو 3 ماہ کا اندازہ کر لیں، اگر کسی بلڈنگ کا 3 لاکھ کرایہ ہے تو 3 ماہ کا اندازہ کر لیں۔ اب کرونا وائرس میں جہاں تک کاروبار کا تعلق ہے تو کچھ کاروبار کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ کرونا وائرس چاہے اس سے بھی خطرناک ہو جائے اس نے پھر بھی چلتے ہی رہنا ہے، یعنی سبزی کا کاروبار، جنرل سٹورز، پھر اس کے بعد جو میڈیکل سٹورز ہیں، ان کا کاروبار تو چلتا ہی رہنا ہے، یہ تو بند نہیں ہونا کسی بھی قسم کے حالات میں۔ تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کرونا کے جو مریض ہیں وہ 1 لاکھ سے بھی ان کی تعداد جو ہے وہ تجاوز کر چکی ہے۔ اب اطلاعات یہ بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ مطلب پیر سے یہ آگے جو ہے وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ سختی کی طرف جا رہا ہے۔
کچھ کاروبار تو مسلسل چلتے رہے، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو عید سے چند دن پہلے دیگر شعبہ ہے کاروبار کو کھول دیا گیا عوام کے لیے، اس میں کیسز مزید زیادہ بڑھ گئے، لیکن کچھ لوگوں نے ارننگ کی، کاروبار اب بھی چل رہے ہیں، جزوی لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن میں نرمی ہے، وہ ابھی بھی چل رہے ہیں۔ لیکن اگر پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس ہیں، کالجز ہیں یا اسکولز ہیں، اگر یہ عبادت ہے یا کاروبار ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ ایسا کاروبار ہے کہ جو 2 گھنٹے کے لیے بھی نہیں کھل سکا۔ اگر یہ کچھ گھنٹوں کے لیے، 2 دن کے لیے، مہینے میں کھل بھی جائے تو کچھ پلے نہیں پڑنے والا ہے۔ بچے جو ہے وہ اسکول میں نہیں آئیں گے، اور یہ کاروبار ایسا ہے ہی نہیں کہ مہینے میں اگر 2 دن جو ہے وہ کھول لیا جائے تو آپ فیسوں کی ریکوری کر لیں گے۔ کیسے کریں گے؟ بچوں کو تو والدین نے گھر میں بٹھا لیا ہوا ہے، لاک ڈاؤن اطلاعات ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید سخت ہونے جا رہا ہے، تو بچے ہی نہیں آئیں گے تو وہ مطلب آگے کام کیسے چلے گا؟ تو 2 دن بھی اگر بیٹھیں تو یہ تو مسلسل چلنے والا کام ہے۔ اب حالات جو خطرناک دکھائی دے رہے ہیں اس میں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے دن تک یہ لاک ڈاؤن آگے چلنا ہے، کب کاروبار زندگی جو ہے وہ اپنے لائن پر آ جائیں گے۔ اور سب سے آخر پر کھلنے والا، چلنے والا کاروبار جو ہے وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا ہے۔ تب تک کرایہ دار کیا کرے؟ مالکہ نے بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب وہ سیدھا سیدھا کہتے ہیں، اگر تو صرف 2 سے 3% لوگ ایسے ہوں گے پورے پاکستان میں جنہوں نے 2-3 ماہ جو ہے وہ مطالبہ نہیں کیا، ایسے شاید 1% ہوں، لیکن اگر نہیں کیا گیا تو وہ کرایہ جو وہ سر پہ چڑھ رہا ہے، وہ کوئی معافی تو نہیں ہے اس میں۔ اور بہت زیادہ ایسے بلڈنگ مالکان ہیں جو مسلسل اپنے کرایہ دار کو تنگ کر رہے ہیں، چاہے وہ اسکول بلڈنگ میں ہے، چاہے وہ گھر کی رہائش میں ہے۔ اب مالکان تنگ کرنا شروع ہو گیا، اور وہ یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ اب یا کرایہ دو یا ہمیں مطلب بلڈنگ خالی کر کے دو۔ اگر کرونا وائرس کی وجہ سے حالات خراب ہیں تو کیا کرایہ دار کے نہیں ہیں؟ اگر معیشت جو ہے وہ گھر کو چلانا مشکل مالک مکان کے لیے ہو گیا مشکل، تو کیا کرایہ دار کے لیے نہیں ہے؟ ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس پہ نوٹس لے، کرایہ دار کی زندگی جو ہے اس کو مزید عذاب بننے سے روکا جائے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، کرائے میں معافی کروائی جائے۔ حکومت پاکستان جو ہے وہ اپنے تعلیم کے جو جتنے بھی افسران ہیں ان کو فیلڈ میں بھیجے، ان سے سروے کروائے۔ کچھ برانڈڈ سکول ہیں جنہوں نے فیسیں جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ لے لی ہیں، ڈرا دھمکا کے لے لی ہیں۔ جن سکولوں نے فیسیں لے لی ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مالکان کو کرایہ ادا کریں، لیکن اس کے باوجود کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جن کے رزلٹس بہت اچھے ہیں لیکن وہ برانڈڈ نہیں ہیں، ان کو مالکان کی طرف سے تھریٹس ہیں، سوشل تھریٹس ہیں، اکنامک تھریٹس ہیں۔ حکومت اس پہ نوٹس دے۔ اگر تو مسلسل 3 ماہ سے کرایہ دے رہے ہیں تو کہاں سے؟ فیسیں تو آ نہیں رہی۔ اگر ایک بلڈنگ کا 1,00,000 روپیہ کرایہ ہے یا 2 لاکھ ہے تو 3 ماہ کا 6 لاکھ، آگے پتہ نہیں کہ کل کو اور کتنے ماہ تک چل رہا ہے، یہ تو لاکھوں میں تعداد بڑھتی جائے گی۔ اگر کسی بلڈنگ کا 50,000 ہے تو وہ تو اسی طرح کرایہ سر پہ چڑھ گیا، مالک تو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس میں کمی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایسے میں کرایہ دار کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ خطرات سے دوچار ہے۔ میں اپنی حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ کرایہ دار کے معاملہ جو ہے اس پر نوٹس لے، مالکان کو اس بات کا پابند بنائے کہ جب تک حالات نارمل نہیں ہو جاتے، یہ کاروبار زندگی جو ہے وہ اپنے روٹین میں نہیں آ جاتے، مالکان تنگ نہ کریں، بلڈنگ خالی نہ کروائیں، اور اینڈ پہ جا کے پھر اس کا کوئی لاہ عمل تیار کیا جائے کہ مطلب اینڈ پہ بھی جا کے کس صورت میں جو ہے وہ کرایہ ادا کرنا ہے، کتنے % معافی ہونی ہے، کتنے % چھوٹ ہونی ہے، اس پہ توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مالکان اب بہت زیادہ اطلاعات ہیں کہ تنگ کرنا شروع ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہماری بلڈنگ خالی کر دیں۔ اب گھر کا خرچہ چلانا ان کے لیے مشکل ہے تو کرایہ دار کے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ پھر کرونا وائرس کے خطرات اپنی جگہ پہ ہیں۔ تو میری اپنی حکومت سے اپیل ہے کہ وہ اس پہ توجہ دے، مالکان کو وہ پابند بنائے اس بات کا کہ وہ اپنے کرایہ دار سے مطالبہ نہ کریں۔ جن لوگوں کا کرائے پہ رہنے کے باوجود کاروبار چل رہا ہے وہ پابند ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مالکان کو کرایہ دیں، لیکن جن کا کاروبار بالکل بند ہے وہ تعلیمی ادارے ہیں، اور تعلیمی ادارے جتنا سینسٹیو اور نازک کاروبار ہے، یہ نہیں لگتا کہ مطلب جلدی کھلنے والا ہے۔ اور اگر 2-4 ماہ بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس وائرس سے میں محفوظ رکھے اور ہماری اسے جان چھوٹ جائے تو سب سے آخر پہ چلنے والا کاروبار جو ہے وہ تعلیمی اداروں کا ہے۔ بچے جو ہے وہ گھروں تک بیٹھے ہوئے ہیں، اسکول کھول بھی لیں، ایسا کاروبار تو ہے نہیں کہ مہینے میں 2 دن جو ہے وہ اسکول کھول کے بیٹھ جائیں اور والدین جو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچوں کی فیسیں جمع کروا دیں، بالکل نہیں۔ اسکولوں کی نوعیت پھر بھی الگ ہے کہ وہ بچے پھر بھی پابند ہیں۔ اگر 2 ماہ بعد ادارے کھل جائیں تو مطلب وہ والدین نے، بچوں نے سلیبس خریدا ہوا ہے، یونیفارم خریدی ہوئی ہے، وہ تو پھر بھی ان کا کام جو ہے اسکولوں کا چل سکتا ہے، لیکن وہ اکیڈمیز، وہ کالجز جو رینٹ کی بلڈنگ پہ ہیں، ان کا کاروبار ادارے کھل جانے کے بعد بھی چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ اب پروموٹ کر دیے جائیں گے۔
اب جو بچے گھروں میں بیٹھ چکے ہیں وہ تو بالکل بھی مطلب اب اکیڈمی میں نہیں آئیں گے، ان کو تو ضرورت نہیں ہے، اور اگر ادارے کھل بھی جائیں تو لوگوں کی معاشی حالت جو ہے وہ بالکل کمزور ہے، بدحالی کا شکار ہے، وہ فیسیں کہاں سے دیں؟ اسکول جو ہیں وہ بہت زیادہ بدحالی کا شکار ہیں، اور پرائیویٹ کالجز جو ہیں، اکیڈمیز جو ہیں وہ تو اور بھی زیادہ ہیں۔ میں اپنی حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس پہ توجہ دے، اس ظلم کو روکے، بلڈنگ مالکان کو پابند کرے کہ وہ اپنے کرایہ داروں کو تنگ نہ کریں۔ جب حالات ٹھیک تھے سب کو کرایہ جو ہے وہ مل رہا تھا۔ دوسری طرف میں دکھ اس بات کا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جب بھی بات کیا مزدوروں کا ذکر کیا۔ اب مزدور کیا صرف وہ ہے جو فیکٹری میں کام کرتا ہے، یا مزدور صرف وہ ہے جو اپنے اوزار پکڑ کے چوکوں چوراہوں میں کھڑا ہے؟ وہ آپ فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں کا سروے کروا لیں کہ کیا وہاں پر پارکنگ سٹینڈ ہے، اگر پارکنگ سٹینڈ ہے تو کیا وہاں پر موٹر سائیکلیں اور کاریں کھڑی ہیں؟ کاریں کھڑی ہیں تو وہ کس کی ہیں؟ یار کسی احساس امداد پروگرام میں آپ نے کیٹیگری یہ رکھی ہے کہ جس کے نام موٹر سائیکل ہے وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا ہے۔ اب جس بندے کے نام موٹر سائیکل ہے اس کا کاروبار بند ہے، تو کیا اس نے وہ موٹر سائیکل جو ہے وہ موت کے کنویں میں چلانی ہے؟ وہ کہاں سے مطلب اس کا مالک، کار کا، موٹر سائیکل کا مالک ہونا اس کا جرم ہو گیا؟ ایک وقت تھا میرے گاؤں میں صرف 2 موٹر سائیکلیں تھیں، اس کے بعد جب جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور آیا، پاکستان نے ہر شعبہ ہائے زندگی میں ترقی کی، زرعی حالات بہتر ہوئے، لوگوں نے، کسانوں نے فصلیں اگائیں، زر مبادلہ کمایا، بہت زیادہ پیسہ کمایا۔ آج میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میرے گاؤں کے 250-300 گھرانہ ہے تو وہاں پر تقریباً 90% ہر گھر میں، دوسرے گھر میں موٹر سائیکل ہے، ہر گھر میں موٹر سائیکل ہے۔ تو موٹر سائیکل ہے تو کیا مطلب وہ موٹر سائیکل پہ کسی کاروبار پہ جاتا تھا، جب کاروبار باندھا ہے تو موٹر سائیکل کا اس نے کیا کرنا ہے؟ موٹر سائیکل اس کو کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ اور احساس امداد پروگرام جو ہے وہ بھی پوری طرح سے ضرورت مندوں کو ملی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پوری طرح سے ضرورت مندوں کو نہیں مل سکی ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ حقدار ڈھونڈتے، حقدار ڈھونڈنے کے لیے کیا تھا کہ آپ پولیس اسٹیشن سے رابطہ کرتے، وہاں پر جو کرائے پر رہنے والے لوگ ہیں ان کی رجسٹریشن وہاں پر ہوئی ہے، ان کا ڈیٹا اٹھاتے، ان کو ہیلپ کرتے، سپورٹ کرتے۔ پھر اس کے بعد اخوت پروگرام ہے جو بلا سود قرضے جاری کرتا ہے، وہاں سے آپ غریب غربا کا ڈیٹا اٹھاتے، ہر وہ بندہ مطلب ضرورت مند ہے، وہ غریب ہے، اس پر وہ لاگو ہوتا ہے کہ اس تک یہ امداد پہنچے۔ اگر آپ نے اس بندے کو نظر انداز کرنا ہے جس کے نام موٹر سائیکل ہے، تو بھائی یہ پورے پاکستان میں سروے کروا لیں۔ آپ نے ہر میڈیا ٹاک میں مزدوروں کا ذکر کیا ہے، آپ کو تو 80% مزدور بھی اپنی موٹر سائیکل کے مالک مل جائیں گے، لیکن مزدوروں کے معاملات اس سے الگ ہیں۔ کرایہ داروں کی زندگی اس وقت بہت زیادہ مشکل سے دوچار ہے۔ میں اپنی حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ مالکان کو، چاہے وہ اسکول بلڈنگ مالکان ہیں یا وہ مالک مکان ہیں، ان کو پابند کریں کہ وہ اپنے کرایہ دار کو تنگ نہ کریں جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ حالات ٹھیک ہو بھی جائیں تو اس کے بعد بھی کوئی کیٹیگری رکھی جائے جس کے بعد کتنے فیصد جو ہے وہ کرائے میں چھوٹ دینی ہے، کتنے فیصد جو ہے وہ ٹوٹل آف کرنا ہے، کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ان سے چارج کرنا ہے۔ جب حالات ٹھیک تھے سب نے کرایہ دیا، کرایہ دے کر ہی رہ رہے تھے، لیکن اب حالات ایسے ہیں۔ اس میں اپنی حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ مالکان کو پابند کریں، جن سکولوں نے فیس لے لی ہوئی ہے ان کو پابند کیا جائے کہ وہ مالکان کو کرایہ ادا کریں، لیکن جن کے ادارے بالکل بند ہیں، 2 دن کے لیے بھی نہیں کھل سکے، وہ فیسیں بالکل نہیں لے سکے، کاروبار بالکل ڈاؤن ہے، لاکھوں کی تعداد میں کرایہ جو ہے وہ سر پہ چڑھ گیا ہے، اب بہت زیادہ مشکل حالات کا سامنا ہے۔ حکومت سے میں ایک مرتبہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ وہ مالکان کو پابند کریں کہ وہ اپنے کرایہ داروں کو تنگ نہ کریں جب تک حالات نارمل نہیں ہوتے۔ حالات نارمل ہو جائیں اس وقت بھی کرائٹیریا بنایا جائے کہ کس انداز سے جو ہے وہ کتنے پرسنٹ کرایہ معاف کروانا ہے، کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کا حامی ناصر ہو اور پاکستان کو مزید آفات سے بچائے۔ پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔